السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں آنکھیں کھل کے سامنے بھی آ جانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو جب توڑنے کی سازش چل رہی تھی تو ساتھ ان سے علیحدہ ہونے والے لوگ چاہے پرویز خٹک لے لیں یا جہانگیر ترین لے لیں یا باقی لوگ لے لیں اور فیصل واڈا لے لیں تو ایک ہی بات کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بلے سے محروم ہو جائے گی. فیصلہ کوئی بھی ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو سوالیہ نشان اب اٹھ گئے ہیں ہماری سپریم کورٹ کے اوپر کہ جو باتیں کہی تھی وہ باتیں سچ ثابت کیسے ہو رہی ہیں, یعنی ان کا مقصد کیا ہے. یہ فیصلہ تو اب ہماری عدالتوں کے سامنے آ چکا ہے, یہ ہم دیکھیں گے. میں اعلان کر رہا ہوں کہ سیکشن 215 جو ہے اس پہ میں نے آئینی درخواست, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, وہ میں نے تیار کر لی تھی اور میری چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی تھی تو مجھے چیلنج کرنے سے روکا تھا, اور ٹکر بھی چل چکے تھے باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ سے. تو لاہور ہائی کورٹ میں جو پہلی آئینی درخواست دے رہی تھی تو اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو پشاور ہائی کورٹ لے کے گئی, جو کہ الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں گئے تھے. تو یہ بات بھی کہنا, ابھی تک سپریم کورٹ نے 3 اہم معاملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, لیکن پہلے میں بتاتا چلوں میں نے کس کس ایشو پہ بات کرنی ہے. پالیسی بیان آ گیا کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے, لیکن میں شاید اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں ساتھ ساتھ جنگ لڑنی ہے, یعنی ریویو نظر ثانی دائر کرنے کی, لیکن ساتھ ہی انٹرا پارٹی الیکشن کرا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ بلے کا نشان واپس لیا جائے اور ان بٹوین عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے اس والے معاملات کو بھی دیکھا جائے. پورے پاکستان میں جو اور قبر و زبان قاہرہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, انہیں یہ فیصلہ پسند آ گیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی بیشتر رہنماؤں نے جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا, اور جمہوری روایات یہی ہیں کہ ایسے فیصلوں کو پسند نہیں کیا جانا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو بات رکھ دیتا ہوں, میری ذاتی رائے کے مطابق اب اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, اور میں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے, بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں. اب الیکشن, میں اظہر صدیق کہہ رہا کہ الیکشن التوا ہونا چاہیے. الیکشن التوا فار نمبر آف ریزنز. ایک تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پر انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروا لے. یہ کون سا مشکل کام ہے, اتنی بڑی سیاسی جماعت پہ عوامی پذیرائی اتنی زیادہ ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور بڑی آسانی سے جو سنگ میل ہے یہ عبور کر لیا جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے, بڑی آسانی سے یہ سنگ میل عبور کر لیا جائے گا. اور وہ جو سو کالڈ نورین رو رہی تھی یا نورین ہنس رہی تھی, نورین جو رو رہی تھی اور نورین کا مقدر رونا ہے, یاد رکھیے گا, وہ چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. ایک اپنا 1.5 انچ کی مسجد بنا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو سجیشن میری یہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو جانے چاہیے. جیسے الیکشن ہوں گے اس کے فوراً بعد جو ہے بلہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا. دوسرا, بلے باز والا اسٹریٹجی وہ گلے پڑنے والی ہے. گلے اس طرح پڑنے والی ہے کہ اس نے انکار کر دیا, جن لوگوں نے وہ ٹکٹیں جمع کرائی ہیں, تو کل کوئی مس ریگولیشن کی طرف نہ چلا جائے, تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تیسرا, پاکستان تحریک انصاف بالکل لڑ سکتی ہے انڈیویجول کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہر ایک کا, لیکن ہر ایک تک یہ پہنچ جانا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیسے آپ, یعنی لوگوں تک پورے پاکستان میں انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے, کیسے یقین دہانی کرائیں گے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا یہ کینڈیڈیٹ ہے, یہ اچھی موو ہے. دیکھیں, میں پولیٹیکل اور قانونی موو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں اتنا آسان کام نہیں, اٹس کوائٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ کیا طریقہ کار رکھنا ہوگا, اور وہ طریقہ کار میری ذاتی رائے کے مطابق یہی ہے کہ ہمیں الیکشن, اور الیکشن کی ڈیمانڈ پاکستان جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آلریڈی آ چکی ہوئی ہے, اور باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی آگے ہوئی ہے. تو حرج کوئی نہیں ہے, ملٹیپل اسٹریٹجی اس کانٹیکس میں آ جائے گی. اور ہاں, اگلا جو بڑا اہم معاملہ ہے, توشہ خانہ کی اپیل جو ہے وہ مین فکس کرائی جائے. اپیل فکس کرا کے اس کو ڈیسائیڈ کرایا جائے, اور اس اپیل میں کچھ نہیں ہے توشہ خانہ کے اندر, یاد رکھیے کچھ نہیں ہے. اب توشہ خانہ کا سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ اس شکل میں چل رہی ہے کہ تحفہ پہ نیب اب آ گیا ہوا ہے. تو نیب کا یعنی آپ کو الیکشن کمیشن کے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. الیکشن کمیشن کی یا تو میلافیڈی کھل کے لے کے آئے نا, سارا کچھ سامنے لے کے آئے, بائس کا ایلیمنٹ واضح لے کے آئے, سپریم کورٹ پہ
نیاز اللہ نیازی نے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ میں تو اسے اتفاق سمجھتا ہوں، میں آج بھی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں تاریخ میں یہ سیکھنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کی اسٹریٹجی کیا رکھی۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے فل کورٹ بنانا ہے، لارجر بینچ بنانا ہے، ہم کیوں نہیں فل کورٹ اور لارجر بینچ کی طرف آسے؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں ہمیں فل کورٹ اور لارجر بینچ کی طرف آنا چاہیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی بجائے باقی بینچ بھی ہے وہی سارے کیس کیوں سن رہے ہیں؟ جیسے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سن رہے تھے ایسے یہ کیوں سن رہے ہیں، اور انہیں شاپنگ فورا یہ کیوں لگ رہا ہے؟ کوئی شاپنگ فورا نہیں ہے، کوئی شاپنگ فورا نہیں ہے۔ آگے ہاں، میں جو اصل بات آپ کے سامنے لانا بھول گیا کہ سپریم کورٹ نے اب تک 3 بڑے فیصلے کیے ہیں، اور تینوں میں کمال کی بات ہے جو قانون ہے وہ قانون غیر آئینی ہے۔ سب سے پہلا تو سیکشن 232 کے تحت جو ہے داخلی 5 سال کی کر دی ہے، تو وہ تو ہو نہیں سکتا تھا، پارلیمان نے کرنی تھی، اور یہ جسٹس اطہر اللہ کا نوٹ بھی بڑا واضح ہے، میں نے اس کو چیلنج کر دیا ہوا ہے، وہ پیر کو لگی ہوئی ہے، جسٹس رضا قریشی صاحب کے پاس لگی ہوئی ہے۔ یہ پہلا کہ جہاں سیکشن کو چھوڑ دیا گیا، بعد میں دیکھیں گے، پھر آپ آگے آ جائیں سیکشن 57 الیکشنز کے حوالے سے۔ میں نے 7-8 چیزیں آپ کے سامنے بتا رہی تھی، جسٹس اطہر اللہ نے اپنی اضافی نوٹ میں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ چیز کلیئر کر دی تھی کہ صدر کا اختیار ہے اسمبلی ڈیٹ دینے کا، الیکشن کا، گورنر کا اختیار ہے صوبوں کی ڈیٹ دینے کا۔ وہ سیکشن 57 بھی چھوڑ دیا، پھر کسی وقت دیکھیں گے۔ پھر میں بتا دوں کیا کہا، پھر کسی وقت دیکھیں گے اس پہلے۔ اور تیسرا یہ والا فیصلہ سیکشن 215 یعنی آرٹیکل 17 اگر دیکھا جائے، کسی پارٹی کو اگر بین کرنا ہے تو پارٹی کو بین کرنے کا اختیار جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن انڈائریکٹ طریقے سے سمبل لے لے تو آپ نے پارٹی بین کر دیا، پارٹی اپنا الیکشن لڑ نہیں سکتی، پارٹی کو پھر مخصوص نشستوں پہ بھی الیکشن لڑنا ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھیں اب ملٹیپل اسٹریٹجی یہ سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اس وقت آپ کے لیے آپ جو اپنی مخصوص نشستیں نہیں لے سکیں گے، مخصوص نشستیں داخل کیسے کروائیں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیے گا نا۔ پارٹی تو اب ہے نہیں، پارٹی آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، سمبل آپ کے پاس ہے نہیں، کہ ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا چاہیے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی غلطی ہوگی ہماری کہ ہم پارٹی کے بغیر الیکشن لڑیں گے۔ اس میں میں نے 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو بڑا مشکل کام ہے لوگوں تک پہنچانا، ایک سمبل بڑا مشکل کام ہوگا۔ دوسرا آپ کا جو مخصوص نشستیں ہیں، مخصوص نشستوں میں آپ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، آپ کا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہوگا، پارٹی تو طور پر نہیں جا رہے نا، تو کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہوگا۔ اور جب آپ آزاد حیثیت سے جائیں گے تو آزاد حیثیت سے یقین اور شورٹی کیسے ہے کہ وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں گے؟ پیسوں کی گیم ہوگی، سفارش کی گیم ہوگی۔ ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹک ٹاک کی تقسیم ہے اس میں پیسے چلے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس بات کا، سفارشیں چلی ہیں اور بہت تعلق داریاں چلی ہیں، یعنی یہ باتیں ساری اب ہو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا رہا تھا کہ اس اسٹیج کے اوپر اس طرح کی باتیں کروں، لیکن یہ کنفیوژنز آلریڈی ہیں، تو اس لیے آزاد امیدوار کیا پتہ ہے آپ کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے رکھنے والی بات ہے۔ اسی لیے سیکشن 215 جو ہے، جو ہماری سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا ہے، کہا ہے اس پیرے میں پیرا بیک گراؤنڈ پہ وہ چلا دیتا ہوں، بلکہ 5 صفحوں کی ججمنٹ ہے، میں کہوں گا کہ 8واں پیرا جس میں سیکشن 215 کی بات کی ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دے تاکہ آپ سمجھ سکیں گے یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے۔ اور یہاں پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ وقت آنے پہ دیکھیں گے، یعنی یہ تیسرا بڑا میں فیصلہ بتا رہا ہوں کہ 3 آئینی پروویژن جس میں اگر پروویژن ٹھیک تو سپریم کورٹ کہتی، لیکن سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کہا، وقت آنے پہ دیکھیں گے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو بڑے یعنی جو بہت سے سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ اور اس فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ماں سوائے چند قریب لوگوں کے، ہر ایک طرف تنقید ہے، اور تنقید ہونی بھی چاہیے کہ یعنی آپ نے ایک جنبش قلم سے ایک ایسا فیصلہ، یعنی اس فیصلے کی جلدی کیا تھی؟ یہ آپ الیکشن کے بعد، میں بھی یہی کہہ رہا تھا الیکشن کے بعد لے جاتے، جیسے آپ نے حلقہ بندی والے معاملے کو الیکشن کے بعد لے کر گئے، اور سیکشن 215 کنٹروورشل جو ترمیم ہے وہ موجود ہے اپنے ریکارڈ کے اوپر، آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ اوپر موجود ہے، تو میں اس کو بھی چیلنج کر رہا ہوں۔ آگے آزاد حیثیت سے ٹکٹیں دے دی ہیں، بانٹ دی ہیں، اور مشکل ہوگا، لیکن اگر لڑنا ہے، اگر فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کو دینا، لیکن پھر الیکشن اتنا آسان نہیں ہوگا، تو سچی بات ہے۔ پیپلز پارٹی میں قمر الزمان قائرہ نے جو بیان کہا ہے وہ بیان بڑا کنٹروورشل ہے۔ انہوں نے اس کو کہہ دیا سب کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ کیا ٹھیک ہوا؟ قمر الزمان قائرہ صاحب ٹھیک ہے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوری روایات بھول جائیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے سکھائی تھی، جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سکھائی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسے کام کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، اور آپ بری طرح سے ہار بھی رہے ہیں، آپ لگے رہے اس طرح کی کوشش کر کے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی فیور کرتی رہے، اور آپ کے مقابلے میں کوئی نہ ہو،
یہ منافقت کہتے ہیں اس کو، یہ اور کئی کئی لوگ اس بات کو غلاظت بھی سمجھتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔